اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اس ذات واجب کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جو نہ صرف یہ کہ موجب تخلیق کائنات ہیں، بلکہ آپ کی عزت، عظمت اور مقام و مرتبہ یہ بھی ہے کہ خود خالق و مالک آپ پر درود و سلام بھی بھیجتا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ السلام علیکم یا علیہ الصلوۃ والسلام۔ مدینہ تو علم چینل کے سامعین و ناظرین سے مخاطب ہوں، اور گزشتہ گفتگو کا سلسلہ ہی جاری ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی پاک کتاب ہے اور دوسری میری اطرت ہے جو میری اہل البیت ہے۔ ان سے تمسک رکھنا، ان کی پیروی کرنا، ان کے نقش قدم پہ چلنا فائدہ میرا نہیں ہے، بلکہ فائدہ تو تمہارا ہے، اس لیے کہ قیامت تک تم گمراہی سے بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی جتنے نام ہیں ان اسماء میں سے ایک نام حق بھی ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 6 میں الفاظ استعمال ہوا ہے، حق۔ اللہ کا نام حق، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہی ارشاد فرمایا ان الرسول حق، کہ بے شک میرا پیغمبر بھی حق ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سراپائے حق ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت کا نشان 86 ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں ہی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق، کہ قرآن پاک بھی سراپائے حق ہے۔ اللہ حق، پیغمبر حق، قرآن پاک یہ بھی حق، اور یہ قرآن پاک سراپائے حق یہ آل عمران کی آیت کا نشان 3 ہے، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اب حق نے حق کی طرف حق قرآن کو نازل کیا، اور اس قرآن کے لیے اللہ کے حکم سے نبی نے فرما دیا الحق مع علی و علی مع الحق۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، حق نے حق پہ حق کو نازل کر کے حکم دیا کہ اس کی معیت میرے ولی علی سے کر دی، اس لیے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق۔ مباہلہ میں حیدر کرار کو چچا زاد سمجھ کر نہیں لے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر چچا زاد سمجھ کر لے کر جاتے تو جناب عقیل بڑے تھے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے، مولا علی کے بھائی جناب جعفر و طالب بھی تھے، مگر چچا زاد کو لے جانا مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ حق کو لے کے جایا جائے، مقصد یہ تھا کہ جماعت صادقین کے مصداق کو لے کر جایا جائے۔
مقصد یہ تھا، حکم یہ تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنے مثل، اپنے نفس، اپنے جیسے لے کر جائیے، ورنہ چچا زاد تو اور بھی بہت زیادہ تھے، بہت تھے۔ جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے علاوہ جناب عباس کی اولاد بھی تھی، بہت زیادہ چچا زاد تھے، لیکن لے کر اسے گئے جو اس اہل تھا کہ آیت کے مقصد کو پورا کر سکے، بلکہ دوسرے معنوں میں چونکہ یہ انتخاب اللہ و رسول کا تھا، اس میں کسی کا کوئی دخل ہی نہیں تھا۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، ایک لمحہ کے لیے سوچئے کہ اللہ و رسول کا انتخاب کیسا ہوگا۔ اگر اللہ و رسول کے انتخاب میں کوئی اور ہوتے، آج وہ بھی آیت مباہلہ کے مصداق بن جاتے، لیکن آیت مباہلہ کا مرکز و محور صرف یہ 4 افراد بنے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو لے کر گئے، جناب علی و بطول و حسنین علیہ السلام، ان چاروں کو لے کر گئے۔ یہ چاروں پاک پروردگار اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے مرکز و محور ہیں، اسی آیت کے مصداق۔ کتنی محبت ہے اللہ کو ان سے، تو حدیث قصہ پڑھ لیجئے جس کے کچھ جزیات صحیح ستہ میں بھی درج ہیں، جسے ہم حدیث قصہ کے نام سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، مجالس کی زینت بناتے ہیں، محافل میں تلاوت کرتے ہیں۔ حدیث قصہ، چادر والی حدیث، تو ان جزیات کو جو مختلف کتابوں تفسیروں میں درج ہیں اگر اکٹھا کیا جائے تو ساری گفتگو کا محور یہ جملے بنتے ہیں کہ پاک پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ یہ میں آسمانوں کا شامیانہ نہ تانتا، یہ زمینوں کے فرش نہ بچھاتا، یہ دریاؤں میں موجوں کی روانی بھی عطا نہ کرتا، یہ سورج چاند ستاروں کو روح فشانی بھی نہ دیتا، بلکہ قصہ المختصر یہ شجر و حجر و قلم کچھ خلق نہ کرتا اگر ان 5 کی محبت نہ ہوتی۔ اور جب سید الملائکہ نے پوچھ لیا شان نزول آیت تطہیر کا، تفسیریں بھری پڑی ہیں کہ اے پاک پروردگار ہمیں اتنا تو فرما دیجئے کہ یہ کون ہیں قصہ کے نیچے، تو میرا خیال ہے کہ آواز قدرت آئی تو ہوگی، اے جبرائیل ان میں سے تو کسے نہیں جانتا، ایک نبیوں کا سردار نبی ہے، سید الانبیاء ہے، نزل بہ روح الامین والا قلبک، کہ بار بار وہی لے جاتا ہے اور آپ کی زیارت کرتا ہے۔ ایک میرا ولی علی ہے جس کے لیے تو چیخ و پکار کرتا ہوا آسمان سے زمین کی طرف گیا، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، اور لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالافکار، ایک بطول عذرا صلوات اللہ علیہا خاتون جنت ہے جسے جنت کا پیکٹ اس کے بچوں کے لباس کا دینے کے لیے تو آپ کی دہلیز پہ جلوہ فگن ہوتا ہے،
اور حسن و حسین ہیں، ان بچوں کے پنگوڑوں کی ڈوریاں تو ہلانے والا ہے، کسے نہیں جانتا؟ تو شیعہ سنی بھائیوں، میرا تو ایک ذہن ہے، عقیدہ ہے، فکر ہے، میرا دل کہتا ہے کہ جبرائیل نے بھی یہی جواب دیا ہوگا، اے بار الہ، پہلے میں اکیلا اکیلا جاتا ہوں، اکیلے فرد کے پاس، لیکن اب پنجتن پاک کا اکٹھا نور جو جمع ہوا کسا کے نیچے، میری آنکھیں خیرہ ہو چکی ہیں، میں بھی نہیں پہچان سکا کہ یہ کون ہے، اے بار الہ تو بتا یہ کون ہے؟ تو مفسرین حدیث قدسی کو نقل کرتے ہیں کہ خالق کی آواز آئی، سن ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، سن ایک میرے محبوب کی لخت جگر خاتون جنت صلوات اللہ علیہا ہے، ایک میرا وہ پیغمبر ہے جو نبیوں کا نبی، ایک میرا وہ ولی علی ہے جو ولیوں کا ولی، و بالوہا، اور باقی ان کے بچے ہیں۔ یہ تعارف ہے جو خالق نے مخلوق کو بتانے کے لیے جبرائیل کو بتایا۔ شیعہ سنی بھائیوں، یہاں پہ میں ذرا رک گیا۔ اے بار الہ، ٹھیک ہے، ہمیں خبر ہو گئی کہ یہ کون ہے، یمنی چادر کے نیچے یا اپنی محبوب ترین ہستیوں کے تو نام بتا رہا ہے، شخصیات کا تعارف فرما رہا ہے، لیکن یہ تو بتا دیجئے، کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ آپ خاتون جنت مادر حسنین بنت رسول الثقلین اور مخدومہ کونین خاتون جنت صلوات اللہ علیہا کے نام کی بجائے اپنے پیغمبر کے نام سے تعارف فرما دیتا کہ ایک میرا نبی ہے، ایک اس کا داماد ہے، ایک اس کی بیٹی ہے، دو اس کے نواسے ہیں، علی کے نام سے کروا دیتا، ایک میرا ولی ہے، ایک میرا نبی ہے، ایک اس کی بیوی ہے، باقی اس کے بچے ہیں۔ اے بار الہ، تو نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محبوب نبی کا نام چھوڑ کر نبی کی نبوت کے ٹکڑے لخت جگر سیدہ خاتون جنت صلوات اللہ علیہا کے نام سے اس اہل بیت کا تعارف کیوں کروایا؟ تو میرے شیعہ سنی بھائیوں، یہاں پہ ایک ایگزامپل دوں گا، مثال دوں گا کہ کچھ رشتے ہوتے ہیں ڈائریکٹ اور کچھ رشتے ہوتے ہیں انڈائریکٹ۔ مثلا باپ اور بیٹی کا رشتہ ڈائریکٹ ہے، مگر بیٹی کا بیٹا اس میں واسطہ پڑ گیا۔ باپ اور بیٹی کے تعلق میں، رشتے میں ایک کوئی وسیلہ، کوئی واسطہ نہیں ہے، مگر بیٹی کا شوہر، اب یہ بھی فاصلہ پیدا ہو گیا، یہ بھی انڈائریکٹ رشتہ ہو گیا، اور بیٹی کے بیٹے، ماں اور بیٹوں کا رشتہ ڈائریکٹ ہے، مگر جب بیٹی کے بیٹے آئیں گے اب یہ انڈائریکٹ ہو گیا۔
یہ واسطے کے ساتھ رشتہ ہو گیا. میں چھوٹی سی ایک ایگزامپل اور، اسٹوڈنٹس خاص طور پہ ہائر سیکنڈری کلاسز یا کالج کے اسٹوڈنٹس اس بات کو بخوبی لیں گے کہ ان کے جو الجبرا اور میتھ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے بیگ میں ایک ڈبی ہوتی ہے جسے ہم جیومیٹری کے نام سے پکارتے ہیں، اور جیومیٹری کی مختلف چیزوں میں سے ایک چیز کا نام ہے پرکار. پرکار کسے کہتے ہیں؟ پرکار کی شکل اور حیت اور اس کا کام اور اس کی نوعیت یہ ہے کہ پرکار ایسے ہوتی ہے جس کے دو سرے ہوتے ہیں. ایک سرے کو اگر مرکز بنا لیا جائے اور دوسرے سرے کو چاروں طرف گھما دیا جائے تو مرکز سے جتنے بھی نقطے، جتنا خط کھینچا جائے گا اس کا سفر، اس کا فاصلہ ہر طرف سے برابر اور یکساں ہوگا. بس اسی اصول کو اس خالق نے استعمال کیا کہ اگر پیغمبر کا نام لیتے، ایک پیغمبر ہے، ایک اس کی بیٹی ہے، دو اس کے نواسے ہیں، تو آج یہ کون فیصلہ کرتا کہ پیغمبر کی کون سی بیٹی تھی؟ ایک پیغمبر ہے اور ایک پیغمبر کا داماد ہے. میرے شیعہ سنی بھائیوں، آج کون فیصلہ کر پاتا کہ یہ داماد کون ہے؟ دو نواسے ہیں، امت مسلمہ کا اختلاف ہی ختم نہ ہوتا اور وہ یہ فیصلہ ہی نہ کر پاتے کہ یہ نواسے ہیں کون. اس لیے جناب سیدہ خاتون جنت صلوات اللہ علیہا کو مرکز بنا دیا، محور بنا دیا اپنی محبوبیت کا، اس لیے کہ جتنے رشتے وہ ایک فاصلے کو ہوں، وہ ڈائریکٹ ہوں. اس لیے کہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ فاطمہ کا باپ کوئی نہیں، حیدر کرار کے علاوہ سیدہ خاتون جنت صلوات اللہ علیہا کا شوہر کوئی نہیں، حسنین کے علاوہ بیٹے کوئی نہیں اس وقت. باقی تو امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجک بنوا جمع کا صیغہ ہے، دو تو تثنیہ ہے، یہ قیامت تک کے لیے 12ویں بیٹے تک جناب سیدہ فاطمہ صلوات اللہ علیہا، 11ویں بیٹے تک امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام بھی شامل ہیں. 12 اماموں میں 11 امام آپ کے فرزندان. اس لیے جناب سیدہ کا نام لیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ سیدہ کا باپ کوئی نہیں، علی کے علاوہ فاطمہ کا شوہر کوئی نہیں، حسنین کے علاوہ فاطمہ کے بیٹے کو. یہ مرکز بنا دیا، یہ محور بنا دیا جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی شخصیت کو. بہت بڑا جھگڑا اللہ نے حل کر دیا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام لے کر کہ یہ ہیں اہل بیت. نبی نے بھی یہ فرمایا اللہم ہؤلاء اہل البیت، اور آیت کا نزول بھی ہو گیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور معذرت کے ساتھ میرے شیعہ سنی بھائیوں، اب یہ ایمان کی حد تک اپنے دل میں فیصلہ کر لیجئے کہ اہل بیت میں شامل ہونے کے لیے محور و مرکز جناب خاتون جنت صلوات اللہ علیہا ہیں. اہل بیت میں اگر کسی کو شامل کرنا ہے یا کسی نے ہونا ہے، اس کی محمد سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ داری اور تعلق ضروری نہیں ہے، اس کا جناب سیدہ فاطمہ صلوات اللہ علیہا سے تعلق اور رشتہ داری ضروری ہے. مرکز و محور اہل بیت کے سوائے سیدہ خاتون جنت صلوات اللہ علیہا کے کوئی نہیں. یہ ہیں وہ
محبوب ترین ہستیاں چار جن کو نبی اپنے ساتھ مباہلہ میں جماعت صادقین بنا کر لے گئے. میرے شیعہ سنی بھائیوں، بھی میں نے ایک لفظ ادا کیا کہ اللہ کی محبوب ترین ہستیاں، اور جس میں بالخصوص میں نے لفظ استعمال کیا مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ جناب سیدہ کو تو مرکز بنا دیا اہل بیت کا، اور جناب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو نفس رسول آیت کے مصداق قرار دے دیا. اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ واقعی یہ محبوب ترین ہستیاں ہیں اللہ و رسول کی؟ کیسے پتا چلے گا؟ کیونکہ تمام صاحبان فہم و فراست اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ کسی مسلمان سے بھی پوچھیں وہ یہ تو کہے گا کہ میں اللہ و رسول سے محبت کرتا ہوں، اس کی زبان پہ یہی جملہ ہوگا. کون ہے جو مسلمان کسی مکتب فکر، کسی عقیدے، کسی مسلک کا ہو، ہر کسی کی زبان پہ یہی ہوگا کہ میں محبت کرتا ہوں اللہ سے بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. لیکن یہ کیسے پتا چلے گا کہ اللہ و رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ کیسے پتا چلے گا؟ سوچئے، بہت اہم پوائنٹ ہے، بہت اہم نقطہ ہے جسے سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر کوئی اللہ و رسول کا محب بننے کا جملہ تو اپنی زبان پہ لاتا ہے، یہ الفاظ تو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے کہ میں اللہ کو بھی سے بھی محبت رکھتا ہوں اور اللہ کے رسول سے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت رکھتا ہوں، مگر وہ پیمانہ، وہ معیار، وہ آلہ، وہ کسوٹی، کوئی تو ایسا پیمانہ بتا دیجئے نا کہ جس پہ پرکھ کے، جانچ کے، تول کے، دیکھ کے ہم یہ سمجھ جائیں، ہمیں یقین ہو کہ یہ بندہ جو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ و رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اب اللہ و رسول بھی اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں یا نہیں. میں قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے پوری امت مسلمہ بالخصوص شیعہ سنی بھائیوں کے سامنے ببانگے دوہل الفاظ کے ساتھ یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ کائنات میں اللہ و رسول کی محبوب ترین ہستیاں فقط یہی ہیں جو آیت مباہلہ کے مصداق بن کر مباہلہ میں جا رہے. حدیث قصہ میں نے سنا دی، یہ ساری کائنات موجب تخلیق کائنات یہی ہستیاں ہیں، اس سے زیادہ اور محبوبیت کیا ثابت ہوگی؟ لیکن میں قرآن مجید میں ہاتھ رکھ کر بھائیوں کی کتابوں اور تفسیروں سے ثابت کر دوں کہ اللہ جسے محبوب رکھتا ہے وہ یہی حدیث قصہ کے افراد، جماعت صادقین کے افراد، اور بالخصوص علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے لیے میں ایک مکتب تسنن سے اپنے سنی بھائیوں کی بھرپور ڈھیروں کتابوں سے ایک روایت سامنے لا رہا ہوں. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو طے ہے کہ ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں اللہ و رسول کا حبدار ہوں، اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا ہوں، مگر یہ کیسے پتا چل سکے گا کہ اللہ و رسول بھی اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ قسم بخدا یہ قرآن مجید پہ میرا ہاتھ ہے، ہر فرقے کی کتابوں سے کسی کا نام لے لیجئے، انسان کے قد سے زیادہ کتابوں، تفسیروں، حدیثوں، روایتوں کا ڈھیر لگا دوں،
کہ جس میں یہ واقعہ درج ہے کہ جب فتح نہیں ہو رہا تھا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان کرنا پڑا، لا اوتین رایت غدن رجلا کرارا، بخاری شریف میں درج ہے، صحاح ستہ کی ہر کتاب میں درج ہے، اہل سنت بھائیوں کی ہر تاریخ، تفسیر، روایات و حدیث کی کتاب میں یہ واقعہ درج ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیر نہ بولنے والے نبی نے یہ ارشاد فرمایا، کل اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اور روایت یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے ہر تفسیر کتاب سے دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ بات روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہاں پہ ختم نہیں ہوا، بلکہ آگے چلا یہ فرما کر کہ وہ کون ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور رسول اس کے ساتھ محبت کرتے ہوں گے۔ تو پوری کائنات میں مجھے یہ تو پتا چلا نا کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں، کہتے تو سارے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ اور رسول جن سے محبت کرتا ہے وہ فقط مخصوص افراد ہیں جن کے لیے میں نے یہ روایت سنائی، باقی کسی کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سب اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہوں گے، چشمے ماں روشن دل ماں شاد، سر تسلیم خم ہے آپ کی بات پر، مگر یہ گارنٹی کون دے گا کہ اللہ اور رسول بھی اس سے راضی ہوں، اس سے محبت کرتے ہوں اور اللہ اور رسول کے وہ محبوب ہوں؟ یہ فقط جماعت صادقین، یہ فقط اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو لے کر گئے ہیں میدان مباہلہ، یہ ہیں جماعت صادقین۔ اور یقین کیجئے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو نفس رسول اللہ نے قرار دیا ہے۔ ہم سے جھگڑنے لڑنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے بھائی میرے شیعہ سنی بھائیوں۔ اہل بیت کو اگر فضیلت دی ہے، اہل بیت نے اہل بیت کو، اللہ نے اہل بیت کو یہ مقام دیا ہے، اللہ پاک نے اہل بیت کو یہ فضیلت، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ جتنے بھی عطا کیے ہیں، ہم سے کیوں بحث کرتے ہو؟ ہم سے کیوں تکرار کرتے ہو؟ علی کو علی بنایا ہے اللہ نے بنایا، اہل بیت کو طاہر و اطہر بنایا ہے اس نے بنایا، جماعت صادقین کے مصداق بنایا ہے اس نے بنایا، اپنی طرف ایک وسیلہ قرار دیا ہے اس نے قرار دیا ہے۔ اگر جھگڑنا ہے تو خالق و مالک سے جھگڑو، ہمارے ساتھ بحث کیسی؟ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے خلقت انا وعلی من نور واحد۔ اور میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دونوں ایک ہی نور کی دو ضیاء پاشیاں ہیں، ایک ہی شمع کی دو روشنیاں ہیں، ایک ہی وجود کی دو ہستیاں ہیں، ایک ہی برق کی دو تجلیاں ہیں، ایک ہی شاخ کی دو کلیاں ہیں، ایک ہی جلی کے دو ولی ہیں، ایک ہی ذات کے دو مظہر ہیں، ایک محمد رسول اللہ ہے اور ایک علی ولی اللہ۔ پاک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا علی کی میرے ساتھ وہ منزلت ہے جو دھڑ کو سر کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور میرے شیعہ سنی بھائیوں، آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ جسم سے انسان کی شناخت نہیں ہوتی، چہرے سے، سر سے ہوتی ہے۔ پیغمبر نے اللہ کے حکم سے علی کو اپنے جسم کا چہرہ قرار دیا،
یہ فضیلتیں اللہ نے عطا کی ہیں، اللہ کے حکم سے نبی نے عطا کی ہیں، ہمارا کوئی زور نہیں، ہمارے سے آپ کی بحث بنتی ہی نہیں ہے۔ قرآن پڑھیے یا پیغمبر کا فرمان پڑھیے، ہمارے ساتھ تو بات ہی نہیں، ہم تو یا اللہ کا پاک کلام سناتے ہیں یا 14 کا فرمان سناتے ہیں۔ ان کو لے کر گیا، انہی کے لیے فرمایا تھا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی پاک کتاب ہے اور دوسری میری اطرت ہے جو اہل البیت ہے۔ ابنانا کی جگہ حسنین شریفین، کل یہاں پہ بات ختم کی تھی اور آج بھی کافی وقت ہو چکا، چند جملے کے بعد پھر انشاءاللہ اگلے پارٹ میں پھر حاضر ہوں گا۔ یہ نبی کے بیٹے ہیں، عضو قرآن، تفسیریں بھری پڑی ہیں۔ مامون رشید نے پوچھا تھا معصوم سے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ مولا آپ نبی کے بیٹے کیسے ہیں؟ اولاد مرد سے چلتی ہے، آپ تو نبی کی بیٹی کے بیٹے ہو۔ میں نے پہلے فرمان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو کے دوران کسی وقت فرمایا تھا، عرض کیا تھا آپ کے سامنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ ہر نبی کی اولاد اس کی صلب سے چلی ہے، مگر میری صلب، اب جو اولاد ہے وہ صلب علی سے چلی۔ تو جب پوچھا گیا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کیسے ہیں؟ آپ تو نبی کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ ہم نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، سید تو ہمیں ہونا چاہیے، بنی عباس کے جو خلیفہ، میں ان کی بات کر رہا ہوں، مامون رشید، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام نے سے پہلے تو قرآن سے جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ کو جو اولاد ابراہیم میں داخل کیا گیا، جناب عیسیٰ کا تو باپ کوئی نہیں تھا، وہ کس روح سے اذرو قرآن آل ابراہیم میں شامل ہے؟ ان کا تو باپ نہیں تھا۔ تو مامون خود کہتا ہے کہ ہاں وہ اپنی ماں کی وجہ سے، کہا تو ہم فخر عیسیٰ ہیں۔ اگر عیسیٰ ماں کی وجہ سے اس آل میں شامل ہو سکتا ہے، اولاد میں شامل ہو سکتا ہے، تو ہم اپنی والدہ محترمہ خاتون جنت صلوات اللہ علیہا کے وسیلے سے پاک پیغمبر کی اولاد کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور دوسرا جواب لاجواب جو دیا تھا امام حشتم علیہ الصلوۃ والسلام نے، مسکرا کے کہا کہ اے مامون مجھے یہ بتا کہ اگر اس وقت میرے جد امجد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئیں اور تیری بیٹی سے نکاح اور عقد کا اظہار کریں تو کیا کرے گا؟ لوائج الاحزان میں یہ ساری روایت درج ہے، دیگر کتابوں میں بھی بھری پڑی ہیں، بہت جگہ یہ واقعات درج ہیں۔ تو مامون رشید خوشی سے مسکرا کے یہ کہتا ہے، ہنس کے یہ کہتا ہے، مولا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں اس وقت، میری بیٹی سے نکاح کا ارادہ کریں، میرے لیے یہ عرب کے سرخ اونٹوں سے بھی، مال و دولت، زر و جواہرات سے بھی بہتر ہوگا کہ میں اپنی بیٹی پیغمبر کے نکاح میں دے دوں، میرے لیے یہ دنیا و ما فیہا کی نعمتوں سے بھی افضل ہوگا۔ تو امام مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا، مامون میں نے تیرے سوال کا جواب دے دیا، سید تم نہیں ہو، سید ہم ہیں، اولاد رسول تم نہیں ہو، اولاد رسول ہم ہیں۔ تو مامون رشید بڑا پریشان ہوا کہ مولا آپ نے سوال پوچھا، میں نے جواب دیا، اس سے سادات کیا تعلق یا اولاد رسالت کا کیا تعلق؟ فرمایا اس لیے سن کہ اگر پاک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج دنیا میں تشریف لے آئیں، تیری بیٹی سے نکاح کا اظہار کریں،
تو تو بخوشی راضی ہو جائے گا، اس لیے تو سید نہیں ہے مگر میری بیٹی اور بیٹی کی بیٹی اور قیامت تک کے لیے میری بیٹی سادات کی بیٹی نبی کے نکاح کے لیے شرعاً حرام ہے، اس لیے کہ بیٹیوں سے نکاح نہیں ہوتے، ہماری بیٹی نبی کی بیٹی ہے اور ہم اولاد رسول۔ ان کو لے کر گئے ہیں، یہ ہیں مصداق آیت مباہلہ۔ ابنانا و ابناکم، اور ان کی عزت و عظمت کیا ہوگی؟ میں ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، اسی پہ آج اکتفا کروں گا اور پھر آگے لے کے چلوں گا انشاءاللہ اگلی گفتگو میں۔ نیکسٹ فتح الباری شرح صحیح بخاری اور دیگر کتابوں میں درج ہے ایک دن اسماء بنت امیس اور ایک صحابی کا آپس میں نزاع ہو گیا، تھوڑا سا اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، وہ صحابی اور وہ صحابیہ۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری سے میں روایت لے رہا ہوں۔ جھگڑا اتنا بڑا کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آ گیا۔ بات سنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور فیصلہ صادر فرما دیا کہ اے صحابی تیری لاکھ عزت صحیح، لاکھ تعظیم صحیح، مگر یہ بی بی، یہ صحابیہ اسماء تو اس سے افضل و برتر ہے۔ مؤلف کیا لکھتے ہیں؟ وجہ کیوں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دلیل کیا دی؟ فرمایا اس لیے کہ یہ میرے بیٹے حسن کی دایا ہے، اس نے چند دن زہرا کے جگر کے پارے علی کے لال میرے بیٹے حسن کو چند دن گود میں کھلایا ہے۔ شیعہ سنی بھائیوں، ابھی بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئی؟ جو صحابیہ دایا ہو، مولا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے سردار، نبی کے لال زہرا صلوات اللہ علیہ کے جگر کے پارے کو چند دن گود کھلائے، فقط ایک دایا کی حیثیت ہو، صحابی اس کی برابری نہیں کر سکتے، تو اہل بیت حسن کی برابری کون کرے گا؟ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں بیٹے حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا، اور ان کا بابا علی ان سے بھی افضل ہے، برتر ہے۔ کتنا افضل ہے ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، یا اللہ کے حکم کے ساتھ بولنے والے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ کتنے افضل ہیں حیدر کرار، جو جنت کے سرداروں کے بھی باپ۔ سوچئے گا ضرور، غور کیجئے گا، لمحہ فکریہ ہم سب کے لیے، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی پاک کتاب ہے، دوسری میری اطرت ہے جو اہل البیت ہے، ان سے تمسک رکھنا، ان کی پیروی کرنا، ان کے نقش قدم پہ چلنا، ان سے متمسک ہو جانا۔ کیوں؟ کہ ان کی نسبت مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح، ان کی مثال کشتی نوح کی مثل ہے، جو بھی سوار ہو گیا نجات پا گیا، اور جس نے اختلاف کیا، میرے شیعہ سنی بھائیوں میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے حکم سے اس کا نبی فرما گیا کہ جس نے بھی اختلاف کیا وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ دوسرے معنوں میں وہ جنت کی تمنا تو رکھ سکتا ہے مگر
مرنے کے بعد جنت کی بو بھی نہیں پائے. جزاک اللہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام.